جی ان کے سلسلے میں نا وہ ایک آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا تھا. تفسیر میں ملتا ہے یہ کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو سب اپنے گھر سے نکلے مہاجرن ہجرت کرنے کے ارادے سے، مہاجر بن کے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر موت نے اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما. تو اس سے شہادت کلیئر ہے کہ وہ مسلم تھے اور اسلام لائے ہوئے تھے. یہ آیت انہیں کے لیے نازل کی گئی تھی یا؟ ہلو جی جی ہاں ہاں انہیں کے اکثر سے ویڈیوز میں نازل ہوئی تھی. جی اور ان کی حکمتوں میں سے آتا ہے ایاک والتبذیر فإن التبذیر مفتاح البؤوس، حب المدیح رأس الضیاء. ان کی حکمت میں سے آتا ہے، کبھی قول اٹھا کے ڈال دیا ہے کہ کس کی ہے تو آ سکتا ہے ایاک والتبذیر فإن التبذیر مفتاح البؤوس. ہاں یہ قول بھی بہت زیادہ مشہور ہے. مشہور تو یہ آتا ہے. اب آتے ہیں حارث بن عباد البکری پہ. جی حارث بن عباد البکری کے بارے میں بتائیے. یہ حارث بن عباد البکری یہ حکیم تھے، شاعر تھے، اور جو زمانے جاہلیت میں یہ سردار بھی تھے قبیلہ بکر کے، یعنی سادات عرب میں سے تھے حارث بن عباد البکری. اور ان کا حرب بسوس کے اندر ایک اہم رول رہا ہے، اور سب سے مشہور ان کا وہ ایک قصیدہ مشہور ہوتا ہے جس نے 50 سے زائد مرتبہ ایک بیت کی تھی، قربا ایسے کچھ کر کے وہ بیت تھی. میں بتاتا ہوں ابھی. اب منذری افنائیتا والا نہیں میں ایک منٹ. ہاں یہ قربا مربت النعامت منی، یہ اپنے قصیدے میں انہوں نے 50 سے زائد مرتبہ یہ بیت کہی تھی، قربا مربت النعامت منی. جب وہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی تھی، بنی زبیعہ کی ان کے پاس ایک عورت آئی تھی جس سے انہوں نے شادی کر لی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ اس نے محلحل نے ایک بچے کا قتل کر دیا تھا جس کا نام تھا بجیر. ہیلو ہاں سن پا رہے ہیں، بولیے. بجیر تھا، پھر بدلہ لیا اس سے شاید، تو ایسے ہی اس واقعہ ہے. بولیے. ہاں ایسے کچھ واقع یہ مطلب یہ پہلے جنگ حرب بسوس میں تھا یہ، لیکن جب اس کے پاس یہ عورت ہے جس نے شادی کر لی تو اس نے الگ الگ تھلگ ہو گیا تھا یہ، تو یہ وہ نہیں کرتا تھا، شامل نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد جب سے سنا کہ ایک محلل نے ایک بچے کا قتل کر دیا، اس کا نام تو بجیر، تو تب اس نے کہا تھا تقریبا یہ والا یہ قصیدہ اس نے پڑھا تھا اور کہا تھا نکال لو اپنے سارے ہتھیار چلو ان سے جنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے جنگ کی طرف بلایا تھا پھر سے. ہاں اس کا وہ اس وقت وہ جو آپ شعر بول رہے تھے نا، وہ اسی وقت وہ کہا تھا بار بار. ہاں اسی وقت کہا تھا انہوں نے ہاں اس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، پھر حارث نے بدلہ لینے کے لیے سوچا اور جنگ کا اعلان کر دیا. پھر انہوں نے مرتجع لیا، اشعار قصیدہ ارتجالیہ جو ہوتا ہے مشہور ہے، اور اس میں بار بار کہا تھا قربا مربت النعامہ منی، اس طرح کا 50 سے زیادہ مرتبہ یہ شعر انہوں نے کہا تھا. اور ان کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ فرزدق جو ہے ایک قصیدہ کہا تھا اپنی، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کو ایک منٹ.
मैंने इसको लिखा था वफी इहदा क़साइद अल-फरज़दक़ क़ालहा लिइम्राअतिही अन-निवार इंदमा तज़व्वज अलैहा इम्राअतुन मिनल जराबि'i युक़ाल इन्नहा मिन वलदिल हारिस बिन उबाद अनशद हादिहिल क़सीदा इंदमा क़ालत लहु निवार तज़व्वजतहा अराबिय्यतुन दक़ीक़तुस साक़ीन फ़क़ाल अराहा नुजूमल लैली वश्शम्सु हय्यतुन ज़िहामु बनातिल हारिस बिन उबाद। ये कसीदा फरज़दक़ ने कहा था, तो इसका जवाब दिया था, यानी इस कसीदे का जो जवाब दिया था, जब ये कसीदा जरीर ने सुना तो जरीर ने इसका जवाब दिया था सरल क़ैनु मा साहरता अमर बिन बरतद वला निलता आलल हारिस बिन उबाद, इस कसीदे से। अच्छा, जी यानी जब इसने फरज़दक़ ने एक औरत से शादी की थी जो कि अहले उबाद में से इसमें थी, हारिस बिन उबाद के औलाद में से थी, तो कसीदा कहा था, तो इसका जवाब जरीर ने फिर इस कसीदे में रद्द किया था। मतलब तो ये हो गया थोड़ा बहुत। और एक इनका शायद इन्हीं का कौल है ना, वो सय्यदुल कौमी खातिमुहुम, ये हदीस है, ये इनका कौल है हारिस बिन उबाद अल-बिकरी का। इनके एक मिनट, कोई ये कौन सा, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? जी ये दूसरा है, हमने आगे किया था, अगर वो हो गया तो अच्छा अच्छा, चलिए हाँ आगे बढ़िए। जी तो इसमें तो ऑप्शन है ना, इमरुल कैस, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, उर्वा बिन अल-वर्द, अन्नाबिग अद-दुबियानी, इनके सिलसिले में बताइए। इमरुल कैस साहब के सिलसिले में तो बहुत ज्यादा मशहूर है। जी इमरुल कैस का ये है ना, यौमुल गदीर, हाँ, गदीर। यमुल गदीर तो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने यमुल गदीर भागा हुआ था और वहां जाके उन्होंने जो अपना कसीदा शुरू किया था, वो वाकया है ना कि उनके हबीबा नहाने गए, फिर वहां के ऊर्जा भाई किया, फिर कपड़े लेके भागे, फिर उसके बाद उनको बुलाया, कपड़ा दिया और कसीदा कहा, अपने ऊँट वगैरह जमा किया, ये सारा इसके अंदर आता है। जी और दूसरा ये कि उम्मे औफा, ये ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की हबीबा, उनके महबूबा में से हैं, और शायद रुआ बीवी तो है ना, मशहूर है। फिर जिसको उन्होंने हाँ तलाक हाँ, दे दिया। उनकी बीवी है। जी और इन्होंने अपने मतलब में जो है, अपने कसीदे के मतलब में शायद यूज भी किया है इसको। जी अमीन उम्मे औफा, ये बड़ा हाँ, है ना। और नाबिग आज़मिया, हाँ, रुआ बिन अल-वर्द, ये सालुक कहते हैं चोर शायर को, जिनको उनके कौम ने उनको निकाल दिया था। और लेकिन ये रॉबिन हुड तो दूसरे सालुक शायर से कुछ अलग था, ये उस इस नियत से नहीं था कि दूसरों को परेशान करे। इनका एक रुझान था कि मालदार के हुकूक वो लेते थे, मालदार के माल वगैरह को छीन के, और वो गुराबा वगैरह में बांट देते थे। तो ये इसको तमाम सालुक के सईद भी कहा जाता है, ज़ईमो शोरा सालुक, इस तरह भी कहा जाता है इसको। जी मुझे मुझे ये उससे जो ज्वाइन करे ना, आईपैड से आ रहा होगा रईस अहमद के नाम से, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा वहां से। आप इधर से एक्सेप्ट करोगे तो होगा शायद वो। नहीं, एक्सेप्ट का ऑप्शन तो नहीं है, सबको ओपन है। यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, हो नहीं रहा एक्चुअली, मेरे फोन में बिल्कुल वेटिंग नहीं है। चल देखते हैं।
अच्छा इसके में देखते हैं, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओके आप शुरू करें, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम ये चाह रहे थे ना कि ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत बेसिक है, आप लोग इन लोगों के बारे में कोई भी जो बोलना चाहे बताएं। इमरुल खैस के बारे में, जो है सलमा के बारे में, इन चारों के बारे में बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। बताइए बताइए। जी ये सब इमरुल पार्टिसिपेट कैस, करना चाहते हैं। हेलो। जी जी थोड़ा जल्दी हमें करना चाहिए, हाँ और जी खामोशी थोड़ा कम रहा कीजिए और ना टाइम समझ रहे हैं। हाँ? तो जी ये जैसे यहाँ पे भी आया था, ये अरवा बिन वर्द ये सालूक में से है। तो सालूक में से हाँ। हमारे 9 शुआरा आते हैं, शुआरा सालिक, जी जिसमें अरवा बिन वर्द ही पहले नंबर पे, उसके बाद शनफरा है, ताबत शिरा है, ये तो हमारे सिलेबस में है तीनों। एक है समूल बिन हाँ। आदिया, एक है अबू तमहान अलकैनी, एक है शजाया ज़ब्बी, अबू खिराश अल हुजली, एक है सलीक बिन सलका, एक है अल अहमयर अहमयर सादी। जी ये 9 शुआरा शुआरा सालिक में से आते हैं। आप इसको, जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया ना, वो ग्रुप इसीलिए बनाया ताकि यहाँ जो डिस्कस किया जाए ना, अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें हो तो आप लोगों को भेज दे उसमें, तो आप ठीक है, उसमें इसको भेज देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता अभी नहीं, क्लास के बाद। हूँ। हाँ बाद में बात। जी ठीक। तो इरवा के जो है ये कबीला अवध से थे, और जज़ीरा अरब में जो जज़ीरा फिल जज़ीरतिल अरबिया से जगह से इनका ताल्लुक था। इसको अबुल फकरा और अबुल मसाकिन भी कहा जाता है, अमीर शोरा सालुक भी कहा जाता है। किसी ने लिखा है चार्ट में भी, सैफुल्लाह ना क्या नाम है भाई ने। और उनके जो औलाद थे हसन, जायद, वहाब, मालिक, 4 मिलता है। और उनकी बीवी सलमा अल गफारिया और तमादुर अल अब्सिया, 2 बीवियां थी इनकी। और क्या है, किनके बारे में इब्नो, बता रहे हैं? हाँ क्या, इनके बारे में बता रहे हो आप? हाँ हाँ इन्हीं के सिलसिले में। अरवा बिन वर्द के। हाँ हाँ इसी के सिलसिले में। हम्म, और इनके जो कसीदा है ना, उनकी तशरीह सबसे पहले इब्न सकीत नाम के एक शख्स ने किया था, उनके दीवान की तशरीह की थी। और अब्दुल मलिक बिन मरवान का बहुत वो मशहूर कॉल किया था, किसी को याद है कि जी मन इनकी इनकी क़ाल इन, तारीफ की थी। जी मन क़ाल हाँ अन्ना हाँ हातिमन अस्मह अन्नास फ़क़द ज़लम उर्वा। हाँ हाँ ये कॉल बहुत ज्यादा मशहूर है उनके इसको आप सिलसिले में। लिख देना, इसको लिख देना, शायद एक ग्रुप में लिख देना इसको। जी ठीक है। ठीक है, हम लिख एक होतैया का एक कॉल है ना, कि उसको जब पूछा गया था तुम लोग जंग कैसे शुरू करते थे, कैसे खत्म करते थे, तो उन्होंने कहा था कुन्ना नातम फिल हर्बि बिशेरी, हम लोग जंग जब मुकम्मल करते थे, खत्म करते थे, तो हम उनके अशार कह के खत्म करते थे। जी और मुआविया का भी एक कॉल है कि लौकाना ला उर्वा बिन अलवर्द व वलदुन ला अहबब्तु अन अतज़व्वजा इलैहिम, अगर कोई लड़का होता तो जरूर उनको मैं अपने रिश्ते में शामिल करता या उनसे शादी वगैरह कराता। शायर मिनल फुरसान भी कहा जाता है इसको, और शायर शोरा ये और जमाने जहलियत तो है ही है। तो आई थिंक ये हो गया। दूसरा कोई शेर के शायर के इसके सिलसिले में बताए, या दूसरा कोई शायर? और ये जो लूट पाट करते थे, तो ये इनका थोड़ा अलग तरीका था। ये लूट पाट इसलिए करते थे ताकि फुकरा और गरीब लोग जो है उनकी मदद करने के लिए ये ऐसा करते थे। जी जी। इन्नमा यग़ज़ू लियु'ीन अल-हुल्लाक वल फुक़रा वल मुर्दा वल मुस्तज़अफ़ीन मिन क़बीलतिही। जो जैसे दूसरे शनफरा वगैरह थे, ताबत शिरा वगैरह थे, ये लूटपाट करते थे अपने लिए, लेकिन ये करते थे गरीबों के लिए। जी इनकी माँ फसा है ना, फजा, हाँ जी। इनकी माँ का नाम जो नजदीक है। इसकी कुनियत है उम्मे वहाब।
ہے نا. ہاں جی اس کی کنیت ہے ام وہب. ہاں اس نے سلما سے شادی کی تھی اور اس کی جو کنیت تھی وہ ام وہب تھی، یعنی اس کی جو بیوی تھی اس کی کنیت تھی ام وہب. اچھا اب امر القیس کے سلسلے میں بیسک تھوڑا ہو جائے نا کیا؟ جی ہاں بالکل جی جی سن رہا. آئی تھنک جو مشہور شاعر ہے زمانہ جاہلیت کے اور عباسی اور اس کے کیا کہتے ہیں عباسی پیریڈ کے اور اسلامی پیریڈ کے، اس کو حسن زاید کی میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ حسن زاید کی جو عبارت ہے نا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھے حسن زاید کو اور ان کے پوری عبارت کو حل کر لے، تب یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ حسن زاید پڑھنی بھی نہیں پڑے گی، اور جن کو حسن زاید کی عبارت میں تھوڑی دقت ہے تو وہ بھی سالو ہو جائے گا، کیونکہ حسن زاید سے بھائی سوال آتا ہی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، کبھی اس کے میننگ پوچھ لیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں سوال بنتا ہے. تو حسن زاید ہر کوئی رکھے، اور جیسا کہ امر القیس کا آیا ہے تو اس کا پورے جو بایوگرافی شارٹ میں دیا ہے اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن کرتے چلے. ٹرانسلیشن مطلب تھوڑا وضاحت اور ان کے جو بایوگرافی اس میں دیا ہے، تب یہ ہوگا کہ جن کو حسن زاید میں پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. جی 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 بالکل، کیونکہ عبارت وغیرہ یا اشعار وغیرہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ حسن بن زیاد سے ہی وہ اٹھا کر کے دیتے ہیں. ہاں تو میں تھوڑا حسن زاید کھلا ہوں ابھی، تو میں اس سے نا امر القیس کے سلسلے میں جو اس کتاب میں ہے خاص کر کے، دیگر تو انفارمیشن بہت سارا ہے اس کے سلسلے میں تھوڑا بتاتا ہوں. اگر عربک میں مطلب کوئی زیادہ وہ ہے تو آپ اس کو وہ کر لے، اس کی جو شرح بھی آتی ہے وہ مل جائے گی. ایک طرف موبائل میں شرح کھول لے، ایک طرف عربک میں پڑھ لے. عربک میں جہاں سمجھنا ہے وہاں شرح دیکھ لیں آپ، اگر لگ رہا ہے آپ کو وقت زیادہ ہاں لگ رہا ہے تو یہ دراصل طریقہ آسان ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن میرے پاس تو شرح ہے نہیں، لیکن میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں. آپ سنیے، میں جلدی کروں گا تاکہ 2-3 منٹ میں ختم ہو. زیادہ سنیے، اچھے سے سنیے. یہ حسن زاید میں جو دیا ہے 497 ان کی پیدائش، دوسرے میں 400 دوسرا ہے 400 سے 440 ایسا ہے، شاید 500 سے 540 ہے نا. 500 سے 540 ہے. 500 سے 540 اور حسن میں تھوڑا مختلف. حسن زیاد میں تاریخ کا تھوڑا سسٹم الگ ہے. حسن زیاد میں تاریخ ہاں الگ ہوتی ہے اور حناف آفری میں تاریخ ہمیں الگ ملتی ہے، اور شوق زیب کی کتاب اٹھاتے ہیں اس میں الگ ملتی ہے. تو یہ تھوڑا 500 ڈفرینس سے ہے. 540 صحیح رہے گا. ہاں اس کے 500 سے 540. اس کو ملک حسن زاید کی جو عبارت ہے میں پڑھتا ہوں. اول ملک دلی ذوالقروہ جندہ بن حجر الکندی. ملک الدلیل کہنے کا یہ اس کا مشہور لقب ہے جو حسن زاید نے بیان کیا. یہ اس لیے کہا جاتا ہے دلیل گمراہ ہوا بادشاہ کہ اس کو گھر سے جانے پر مجبور کر دیا تھا نا، وہ آئے گی ابھی عبارت میں. ذوالقروہ کا مطلب ہوتا ہے زخمی ہونا، زخمی والا. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت وہ موت سے پہلے ان کو بلایا گیا، پھر ان کو کوٹ دی گئی. پھر اس کوٹ میں کہتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسا یہ ایک ٹیکنیکل تھا کہ کپڑے میں زہر ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی گوشت ٹکڑا ٹکڑا ہو کے گرنے لگا. کا ایک کال ہے اس سلسلے میں. ولدا آثلت نبتی کریم الابوا والعموما، یعنی یہ شریف خاندان سے تو تھے ہی، ان کے باپ ابو بھی شریف تھے اور بہت جانے پہچان خاندان سے تھے. ان کے باپ جو ہے سلیل الملک بن کندہ، قبیلہ کندہ سے، اور بنی اسد کے مالک تھے، ملک و بنی اسد. یہ ایک مرتبہ یہ عبارت سیم ٹو سیم پوچھا گیا تھا. اور ان کی ماں اخت کلیب و محلل ابن ربیعہ، یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا شاعر ہے جو کلیب اور محلل کی بہن ہے، اور ان کا رشتہ محلل سے کیا، یہ پوچھا گیا تھا. یہ ابن ربیعہ سے تھا. فشب فی حجر النعیم ودرج فی مہد السراوتی، یہ بڑے بڑے نشوونما پائے اپنے بہت ہی نعمت میں اور نعمت والی عیش و عشرت کی زندگی میں. الا انه نشا نشاط العروہ ويعاقر الراحہ، یہ لفظ ایک بار پوچھا گیا تھا. یعاقر الراحہ ویغافل النساء، وہ کیا کرتے ہیں، شراب عقرہ کہتے ہیں شراب پینا.
وہ مست میں رہنا اور شراب پینا اور عورتوں کی غسل گوئی کرتے تھے اور زندگی گزارتے تھے. وَيَعْشِقُ اللَّهْوَ وَيَقُولُ الشِّعْرَ، وہ لہو لعب میں مشغول ہوتے اور شعر کہتے. ثم اطلق لنفسه اعلانان من فی المجنون، پاگل پن میں زیادہ مست رہتا. وقد عما تسمو الیہ النفوس الکبیرہ فطردہ ابوہ، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. اور یہ ایک سوال میں پوچھا گیا تھا، کانا اصغر اولادہ، تمام ان کے باپ کے جتنے اولاد تھے ان میں سب سے یہ چھوٹا تھا اپنے گھر میں. فخرج فی زمرۃ من اخطال العرب وذبائهم یرتدون الریاض والغدور، تو چروائی کی طرح ادھر ادھر بھاگتا تھا، عرب کے مخلوط لوگوں میں سے تھا، لوگوں سے ملتے تھے جو انہی کے ٹائپ کے ہوتے تھے. اور فَإِذَا صَادَفُوا غَدِيرًا خَيِّمُوا علیہ، اس طرح کا شاید یہ لفظ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اس کا میننگ آ رہا ہے کہ وہ آپس میں تالاب کے ہاں ملتے تھے، ایک تالاب کے آس پاس جہاں پانی ہوتا تھا. چونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت ہر جگہ تھی، تو جہاں پانی ہوتا تھا وہاں ڈیرا ڈالتے تھے، ریفیوجی ٹائپ کے تھے، اور وہاں خیمہ یعنی ٹینٹ لگاتے تھے. وَاتَّفَقُوا يَلْعَبُونَ وَيُعَاقِرُونَ وَيَزْدُونَ، وہ شراب پیتے تھے، کھیل لہو لعب میں مشغول ہوتے تھے اور شکار کرتے تھے. حتی اذا نضب الماء بدو العشب تحولوا عنه الى غیره، جب پانی ختم ہو جاتا تھا تو وہ دوسرے طرف نکل جاتے تھے اور پھر دوسرے جگہ جہاں پانی ملتا تھا وہاں اپنا ٹینٹ لگا دیتے تھے. ولم تصل تلك حاله حتى بلغ دمون من ارض اليمن، یہ کئی بار پوچھا گیا ہے اس عبارت سے کہ وہ ہمیشہ کیا چلتا رہا جب ان کے باپ نے اس کو بھگا دیا تو ارض یمن، یمن کے زمین تک پہنچ گئے، جس جگہ کا نام ہے دمون جگہ کا نام ہے. یہ پوچھا گیا تھا شاید نا. جی پوچھا گیا تھا. اور ہاں اس کے بعد دوسرا ایک عبارت ہے جو یہاں سے بھی ایک بار سوال بنا ہے. وہنا کا آتا ہوں نایا ابھی ہی وقد قتلہ بنو اسد غیلۃ لاستبدادہ بہم وسیرتہ فیہم، کہ ان کے باپ کا جب موت کا خبر آئے تو ان کو یہ سوال میں اس طرح پوچھا گیا تھا کہ وہ کہاں پہ تھے. ایک شاعر تھا جن کے باپ کو بنی اسد نے قتل کیا اور وہ کس جگہ پہ موجود تھے، تو وہ دامن کا علاقہ تھا. جب ان کو وہ ٹھہرا ہوا تھا اور اس وقت ایک خبری نے اس کو یہ خبر دیا تھا کہ ان کے والد کا قتل کر دیا گیا. تو انہوں نے اس مقام پہ ایک مشہور عبارت کہا تھا، ہر ایک کو معلوم ہے، دین ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا ولا سف الیوم ولا شکرا الیوم، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے بعد انہوں نے شام تک ویٹ کیا اور پھر انہوں نے اس کے سلسلے میں قصیدہ، یہ لمبا واقعہ ہے تو میں کچھ عبارت چھوڑ رہا ہوں. پھر بعد میں یہ ہوا کہ منظر بن معوذ سما کے پاس گیا تھا مدد طلب کرنے کے لیے حسن زاد کے مطابق، پھر اس کو مدد نہ ملی تو وہاں سے نکل گئے. چونکہ بنو تغلب جو ہے ان کے ماموں کا جو خاندان تھا بنو بکرا تغلب، انہوں نے ان کی مدد تو کی لیکن انہوں نے بنو اسد نے پیشکش کی بھائی میں تمہیں اونٹ وغیرہ دے رہا ہوں لہذا اس سے معاوضہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو، لیکن ان کا ضد تھا کہ وہ اس کو قتل کرے گا. پھر وہ بادشاہ انوشیروا کے پاس پہنچتا ہے بے جیشم من اساوا فتفرقت جموعه خوفا من المنظر، تو منظر بن معوذ سما کی ڈر کی وجہ سے سارے فوج ان کے جو جتنا جمع کیا تھا وہ نکل گئے. پھر آخر میں جا کے وہ مدد لیا کس کے پاس، سموان بن عادیہ الیہودی کے پاس جا کے ٹھہرا اور وہاں انہوں نے ان کے پاس ایک ذرا لیا اور انہوں نے رکھا اور انہوں نے اس کو ایک درخواست کی بھائی میرے لیے تم حارث بن ابی شمر غسان کے پاس ایک اپلیکیشن لکھ دو یا خط لکھ دو تاکہ وہ میری مدد کرے. پھر اس کے پاس جاتا ہے لیوصلہ الی قیصر تک تاکہ وہ پہنچا دے اس کو. فلما بلغ قیصر روم، پھر جب قیصر کے روم تک پہنچا، اس بادشاہ کا نام تھا جو حسن زید کے مطابق جستینان اکرم، ان کی کافی عزت کی اور ان کو فوج دینے کا وعدہ بھی کیا. یکون امر القیس قوتا له فی العرب، اور یہ اس لیے کیا تھا جستینا نے، جستنیان اس طرح کا نام ہے، بہت ہارڈ ہے.
تو انہوں نے یہ اس امید سے کیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں تو عرب کے پاس میرا پاور بن جائے گا، جس کے تھرو میں اس پر حکمرانی کر سکتا ہوں. یہ ان کا ارادہ تھا جو یہاں بیان کیا. ويربط له الامور ويضعف نفوذ الاقاصره فجهز بجيشه وسيره ثم بدا له فعاد له ونزلت بامر القيس علة جلديه فتقرح جسمه. وہ جو جسم سے موت کے وقت یہ ریٹرن کیا، پھر اس کو بلایا مدد، پھر بلانے کے بعد ہوا یہ تھا کہ ایک ان کا حاسد تھا نا، درباری ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کے کان بھر دیے بادشاہ کی، بھائی یہ انہوں نے حجا کہا تھا تمہارے سلسلے میں، بہت گالی گلوچ کی تھی. تو پھر ان کو دوبارہ بلایا اور پھر وہاں جا کے یہ ہوا کہ ان کو ان کے جسم میں ایسا کپڑا پہنا دیا بطور تحفہ کے، بعد میں جا کے یہ ہوا کہ وہ موت تک ان کو پہنچا دیا یہ چیز. دخل تم على صدی على قیصر فوشى به وحمله عليه انتقاما منه لقتل ہی اباہ. فبعث الى قیصر بحلة وشية مسمومة، زہریلا آلود ایک کپڑا دے گیا تھا. وقد بلغ انقرہ من بلاد الروم فعصبه ما عصبه. پھر انقرہ جو روم کا ایک جگہ کا ہے وہاں پہنچا تو ان کو یہ چیز ہوئی. تو اس وقت انہوں نے کچھ شعر کہا تھا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، حسن زید میں ہے. لقد طمحت طمع من نہر عرضه لیلبسنی من دائمه ما تلبسا، یہ پورا اور کا ایک شعر ہے. پھر جب لما غشیت سکرۃ الموت، جب موت کا نشہ اس پر غالب ہو تو انہوں نے کچھ جملہ کہا تھا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. رب جفنۃ متعنجرۃ وطعنۃ مسحنفرۃ، اس طرح کا کچھ ہارڈ ورڈ ہیں، اب دیکھ لیجئے. پھر ثم مات، ہاں جبل اسیم میں ان کی موت ہوئی. اس جگہ کا نام آپ یاد کر لیجئے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے جو مشہور ہے کہ نشا امر القیس نزدیا وان کان یمانیا فترعرع بین بنی اسد فی صمیم العرب الخلص فسمع الاشعار ورواها وطلعت نفسه الى مساجلات الشورى. یعنی کہتے ہیں امر القیس جو ہے ان کا اصل کیا تھا، ان کا اصل نزدی تھا خاندانی کے طور پر، لیکن ہوا یہ کہ یمن میں پلا بڑھا. وہ انکانا یمنین، گرچہ وہ یمنی تھا لیکن امر القیس نزد میں پلا بڑھا. وہ انکانا یمنین، گرچہ وہ یمنی تھا. فترعرع یعنی نشع بین بنی اسد، بنی اسد قبیلے میں وہ پلا بڑھا بچپن ہی سے. فی صمیم العرب الخلا سے، جو عرب کے بہت مشہور ترین اور اچھے خاندان سے مانے جاتے ہیں عرب کے. فسمع الاشعار، شروع ہی سے وہ شعر کو ہی سنتا تھا بچپن ہی سے اور اس کو روایت کرتا تھا، اور اس کی نفس جو ہے شعراء کی طرف مائل ہونے لگا اور اس کو ریکارڈ کرنے، یاد کرنے، یہ سب. فقال الشعر على حداثت سنہ، اپنے حداثہ کہتے ہیں بچپن، اپنے بچپن ہی سے انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا. ان کے شعر کے یہ خصوصیات ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے بھی کچھ مفہوم بتا دیتے ہیں آپ کو. کانا جزل الالفاظ کثیر الغریب جید السبک سری الخاطر بدی الخیال بلغ التشبیہ وقد افتقت الاسفار والاخطار والمخالطة قریحته فاستنبط المعانی الجدیدہ. معنی یہ ہے کہ بہت اچھے الفاظ کہتے تھے، اجنبی الفاظ بھی استعمال کرتے، تراکیب اچھے ہوتے تھے، اور دل میں تیزی سے اترنے والے خیالات بیان کرتے تھے اور معنی تک پہنچاتے تھے، اور دل میں احساس پیدا ہو، اور نئی معنی بھی کا استدلال بھی کرتے تھے. وَنَهَجَ الْمَذَاهِبَ الْحَدِيثَ، نئے آپ کی آواز بند ہو گئی. ہلو، ہاں جی بولیے. ہو گیا، ختم ہو گیا بھائی. اول من وقف علی الاطلال وبقاء، یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس کو. وانک لا تجد فی شعرہ صورۃ کاملۃ فی حیاتہ وخلفہ. ہاں یہ ایک لاسٹ میں ہے کہ واجاد وصف اللیل والخیل لادمان رکوبہ وکثرت اسفارہ، رات گھوڑے وغیرہ کے بہت زیادہ وصف انہوں نے بیان کیا تشبیہ وغیرہ کے ساتھ بھی. اس کے بعد ان کے پاگل پن کا کچھ حرکت نیچے دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا. من خیر ما اثر عنه معلقته التي صارت في الناس مصير مثل ندمها في حادثة وقعت له مع ابنة عمه انیسہ. ان کے حبیب کا نام یہ آ گیا. ثم استدرج الى وصف الليل ونعت الفرس وذكر المجنون، تو وہاں سے بھاگا
رات کے وصف بیان کرنے کی طرف، یعنی پہلے تشبیب لیا، تشبیب لینے کے بعد پھر رات کا وصف بیان کیا. یہ ترتیب بھی آ سکتا ہے کبھی شاید کہ ان کا ترتیب کیا تھا، یا ایسے پوچھ سکتا ہے کیا کیا موضوع ہے. تو پہلے انہوں نے حبیبہ کا تشبیب کھینچا، پھر وصف اللیل رات کے وصف بیان کیا، ونعت الفرس پھر گھوڑے وغیرہ کا تذکرہ کیا، وذکر المجنون والصیدا پھر انہوں نے ان کے پاگل پن کا کچھ ذکر کیا، اور پھر یعنی شراب وغیرہ کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شکار کا ذکر کیا. یہ چیزیں پورا ان کے قصیدے میں ہے، پورا موضوع یہاں بتایا گیا. وقلا فی مطلع یہ کہ فنق، بس اتنا کافی ہے آئی تھنک. اور دوسرا بیسک ڈیٹیلز تو آپ کو نوٹس وغیرہ میں مل ہی جائے گا. بس یہ ان کا جو معلقہ ہے جو ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، اگر ہم اس کو اور مختصر کر سکتے تو ایسے کر سکتے کہ تین اس کے جو ہے 3 اقسام ہے، اس کے جو اقسام رئیسیہ ہے وہ ہے الوقوف بالطلول، ٹھیک ہے، اور ایک ہے یوم دار الجلجل وذکر اللقاء یوم دار الجلجل، اور ایک ہے اوصاف شتى لمشاہد مختلفہ. بس اگر تھوڑا مختصر آپ کرنا چاہیں تو یہ 3 اس کے ہیں. اور یہی وہ شاعر ہے جن کے بعد جو یہ طریقہ رائج ہوا ہے، بقاء الدیار والغزل القصصی ووصف اللیل والخیل والصید والمطر والسیول والشکوى من الدہر. یعنی اس سے پہلے جو ٹیلوں پہ پڑھ کر کھڑے ہو کر رک کر شاعری، ٹیلوں پر شاعری کہنا، اور وصف اللیل اور خیل ان کے اوصاف بیان کرنا، لیل اور رات کے اور گھوڑوں کے، ان سے ہی یہ طریقہ رائج ہوا ہے. ان کے معلّہ کے سلسلے میں کہہ دینا چاہیے کہ ان کے معلّہ کا لامیہ ہے. اور کتنے اشعار ہیں ان کے؟ ابھی تو این ڈی اے نے 80 کو صحیح مانا تھا لاسٹ ایئر نا، 80 ہی ہے. 80 بیت ہے. بحر طویل میں طویل ہے. بحر فعول طویل مفاعل فعول مفاعل، شاید بحر صحیح ہے کہ نہیں؟ فعول مفاعل فعول مفاعل، یہ ان کے اوسانات. فعول مفاعل فعول مفاعل. یار یہ بحر طویل میں ہمارے یہ 4 اثار ہے، 4 حضرات ہیں. عزت کر کے میں نے اس کا نیمونک سنا تھا، یعنی امرؤ القیس، اور اسی طریقے سے زہیر بن ابی سلمہ اور تاسط طرفہ بن عبد، یعنی 3 ہیں جن کے بحر طویل میں ہے. عزت الف زا فا عزت. ان کا زہیر بن سلمہ کا 59 بیت ہے. زہیر بن سلمہ کا شاید 59 ہے، اور اس کا 79 یا 80 انترا کا 2 قول ملتا ہے، اور اس کا 80